السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 5 کی التمارین جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کے جو کویشچن کیے گئے ہیں اور آگے کچھ آیات کے مفہوم ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا کویشچن ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے پہلا، یہ آیت نمبر 35 کے اندر، یعنی کہ اس سبق کی پہلی آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ وہ سارے صفات، ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر جو ہے بیان فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسلم ہے، اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ مطیع اور فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے والے۔ اور دوسری صفت ان کی، وصف حمیدہ ان کا دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ مومن ہے، یعنی کہ درست عقیدہ رکھنے والے، ایمان والے۔ تیسرا ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہیں، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ چوتھا ہے وہ قول و فعل میں سچے اور دیانتدار ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ پانچواں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ چھٹا وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، متکبر نہیں ہیں، عاجزی کی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ساتواں ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ آٹھواں وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ نوواں ہے وہ اپنی ناموس کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دسواں ان کا وصف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اور ایسے مسلمان مردوں اور عورتوں کو نوید یہ سنائی گئی ہے، یعنی کہ خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ یہ پہلے سوال کا اس کا جواب تھا۔ دوسرا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اہل ایمان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے۔ تو اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا جائے اسے بغیر حیل و حجت، بغیر چون چرام، بغیر کسی جو ہے وہ رکاوٹ کے اس کو قبول کر لینا، اس کو تسلیم کر لینا۔ اور ان کا نفس اگرچہ اس کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہ ہو، یعنی کہ اگرچہ ان کو ناپسند گزر رہا ہو، انسانی جسم اس کو پسند نہ کرتا ہو، لیکن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنا۔ جس نے اپنی مرضی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع نہ بنایا، اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جسے مسلمان رہنا ہے، اسلام کی حالت میں رہنا ہے، ایمان کی حالت میں رہنا ہے، اسے لازمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے۔ اللہ کا حکم آ گیا، جو مرضی ہو اس کو قبول کرنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اسی کو قبول کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی وضاحت بیان کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی کہ منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ یہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رویے سے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ نسبی طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، یعنی کہ ان کا مقام زیادہ ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، لہذا دونوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ دوسری بات، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب کو طلاق دینا، اس کے متعلق کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کو ہی مسئلے کا حل جو ہے وہ سمجھا، تاکہ وہ اپنی ذہنی کوفت، جو پریشانی ان کو لاحق ہے، نبھا نہیں ہو رہا، ان کے حالات درست نہیں ہو رہے، نزاع آپس میں چل رہا ہے،
تو اس سے اس طریقے سے ہی نجات جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی۔ ایک غلام کا اعلیٰ نسب والی خاتون کو طلاق دینا اس کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ یہ طلاق کون دے رہا ہے؟ ایک عام آدمی، اور جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ اچھے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے خود نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ بھی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود اپنے دل کے اندر، جس طرح کہ آیات کے اندر آپ نے ترجمے میں پڑھا تھا کہ دل کے اندر یہ خوف ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے متبنہ جو ہیں ان کی متعلقہ جو ہے طلاق یافتہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتے تھے، اس مسئلے کو آئندہ رہتی دنیا تک اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے بدل دیا کہ اگر متبنہ جو ہے وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو فارغ کر دیتا ہے، تو جو متبنہ بنانے والا ہے، جو اس لڑکے کا باپ ہے، جس کو منہ بولا باپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو اگر وہ جو ہے اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اس لڑکے کا حقیقی باپ نہیں ہے، حقیقی باپ جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے، لہذا یہ تو حقیقی باپ ہی نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ اس طرح سمجھے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوا، اللہ یہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکالیں، آپ صرف اللہ کا ڈر جو ہے وہ خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو ہی مانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔